السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الروضہ۔ یہ ضاد اور ضاد کا مسئلہ تو چل رہی ہے لوگوں کا، تو کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں، لیکن یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے، تو عربی میں یہ ضاد نہیں پڑھا جاتا، یہ ضاد ہے، یہ ضاد نہیں ہے، تو یہ عربی میں ضاد ہے، ضاد، اور اس کو ضاد ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے الروضہ۔ روضہ کہتے ہیں کنڈر گارٹن کو یا کے جی کو۔ الروضہ۔ ممتاز شرف، بہترین اعزاز کے ساتھ، جس کا نتیجہ ایکسیلنٹ پہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو مڈل دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے ممتاز شرف۔ درجہ امتیاز جسے کہتے ہیں کہ تمغہ امتیاز وغیرہ دیا گیا، تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے لفظ ممتاز شرف۔ الحضانہ، یہ نرسری کو کہتے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچوں کو لے کر جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان کو شروع کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو کیونکہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، گود کے بچے ہوتے ہیں، تو اسی لیے حضانہ بھی گود سے لیا گیا ہے، وہ جگہ جہاں پہ بچوں کو گود لیا جاتا ہے، یعنی گود کے بچوں کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں صرف، اور ان کی خدمت بھی ہوتی ہے، وہاں پہ پوری سروس دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ الحضانہ وہ جگہ جہاں پہ گود لیا جاتا ہے بچوں کو، یا وہ جگہ جہاں پہ گود کے بچوں کو رکھا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو الحضانہ الحضن سے نکلا ہے، الحضن تو گود کو کہتے ہیں، اور الحضانہ وہ جگہ جہاں پہ گود کے بچوں کو لایا جاتا ہے تربیت کے واسطے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ چھوٹے بچوں کو تربیت کے لیے لایا جاتا ہے اور ان کی بچپن سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ الحضانہ۔ ممتاز وہ تھا ممتاز شرف، اور یہ صرف ممتاز، تو یہ بہترین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مڈل وغیرہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صرف ایکسیلنٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مڈل وغیرہ نہ ملے، تو بہترین کے لیے استعمال ہوتا ہے ممتاز۔ جید جداً، بہت اعلیٰ، ویری گڈ۔ جید گڈ، ٹھیک ہے، گڈ اور جید میں زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو۔ جید مصری زبان میں گید بھی بولتے ہیں اور گدع بھی بولتے ہیں، انت گدع، کہ آپ گڈ ہو یعنی آپ اچھے ہو۔ اردو والا گدع نہیں، گدع عین آخر میں، تو اس کا مطلب وہ اچھے کو کہتے ہیں۔ تو جید گڈ، جداً زیادہ، بہت، تو جداً صرف گڈ کے ساتھ نہیں آتا، اور بھی الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا، بہت زیادہ، کوئی بھی چیز کوئی بھی کام بہت زیادہ کے ساتھ ہم جداً استعمال کرتے ہیں۔ جید جداً۔ جید گڈ، پہلے ویری گڈ تھا، تو پہلے کیا تھا؟ ایکسیلنٹ ود مڈل، پھر ایکسیلنٹ تھا، پھر ویری گڈ ہو گیا، اب گڈ ہو گیا۔ جید گڈ، جید۔ مقبول، قبول کیا جاتا ہے، یعنی ایکسیپٹڈ ہے، چلے گا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ صرف پاس ہو جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایکسیپٹ کر دیتے ہیں آپ کو، تو مقبول مطلب ایکسیپٹڈ۔ یہ مقبول صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ صرف آپ پاس ہو گئے اور آپ کو جو ہے نا انہوں نے مقبول لکھ دیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ نے کوئی ریکویسٹ دی تھی تو مقبول، یعنی اس کو قبول کیا گیا، اس کو مان لیا گیا۔ تو یہ لفظ صرف ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہم دعاؤں کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دعا مقبول ہو جاتی ہے، یعنی قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقبول اور چیزوں کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یا یہ جو چیز ہے یہ ایکسیپٹڈ ہو گیا ہے، کہ قبول ہو گیا ہے، مطلب چلے گا،
اٹس اوکے. جس کو قبول کیا جاتا ہے نا، جس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹڈ ہے، مطلب چلے گا، قبول ہے، تو اس وقت استعمال ہوتا ہے. مقبول، مقبول. ناجح مذکر کے لیے ہے، ناجحہ مؤنث کے لیے ہے. ناجح، ناجح، پاس، کامیاب یا جیت جانا. ناجح. تو یہ لفظ جو ہے نتیجوں میں استعمال ہوتا ہے، ریزلٹس میں استعمال ہوتا ہے. ناجح، الطالب ناجح. ناجح پاس، کامیاب، جیت. تو پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کامیابی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ناجح، ناجح. راسب، راسب. تو یہ ناجح کا اپوزٹ ورڈ ہے، اس کا متضاد لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فعل. راسب مذکر ہے تو راسب، مؤنث ہے تو راسبہ، راسبہ. معید، معید. یہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا جس کا بھی ایگزام ہو گیا ہو یا جس کا بھی ٹیسٹ ہو گیا ہو، جس کو کہا گیا ہو یا کہا جاتا ہو کہ آپ نے یہ ایگزام یا ٹیسٹ دوبارہ دینا ہے یا آپ نے دوبارہ ری اپیئر ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ امتحان دینے والا. اگر مؤنث ہے تو معیدہ، معیدہ، یعنی یہ دوبارہ امتحان دے گی. معید، معید. اعادہ، اعادہ دوبارہ، کسی چیز کو دوبارہ کرنا، ریپیٹ کرنا. ریپیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اعادہ، اعادہ، ریپیٹ. اعادہ، اعادہ. الشعبہ، الشعبہ ڈویژن کے لیے استعمال ہوتا ہے. الشعبہ ڈویژن، الشعبہ، الشعبہ. الفئہ، الفئہ کیٹیگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیٹیگری. الفئہ، الفئہ، الفئہ. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں. تو اس کے لیے کومنٹس آئے تھے کہ گڈ اور ویری گڈ وغیرہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیٹیگری وغیرہ اور ABCD گریڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور بھی اگر الفاظ ہیں اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹس لکھا کریں، اور ان کومنٹس کے جواب میں انشاءاللہ میں رپلائی دوں گا، اور میں آپ کو ان کے جوابات بتاتا رہوں گا. اگر ضرورت پڑی تو اس کی دوسری ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں بعد میں. کچھ الفاظ اگر رہ گئے ہوں، کچھ الفاظ اور چاہیے ہوں، کیونکہ لکھنے میں اور بولنے میں فرق ہوتا ہے. تو لکھوں گا بھی، آپ کو جواب میں بتاتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ اگر ضرورت پڑی تو ویڈیو بھی بناؤں گا. جتنے بھی اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ ہیں سارے لکھے ہوئے ہیں میں نے، اور سارے کے سارے جو ہے نا انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. سارے الفاظ میں لکھتا ہوں، اپنے پاس سیو کرتا ہوں، اور جن جن ویورز نے کومنٹس کیے ہیں ان سب کے کومنٹس کا جواب ملتا رہے گا انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں بھی. اگر آپ کے پاس اور بھی کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.